नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत सूट कल की बहाली का काम। पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रोग्राम। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के कस्बा की तज़ाइन आराइश। BGSBU राजौरी में सालाना सकाफती तकरीब का इनेकाद। हंदवाड़ा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर जोरों पर। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में शोबे सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने और तारीख़ी मकामात की शान रफ्ता बहाल करने के मकसद के तहत जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया ने शहर श्रीनगर के बीचों बीच बहने वाली सूट कोल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ इसको जाज़िब नज़र बनाने और सयाहती नक्शे पर लाने के लिए बहाली का काम शुरू किया है। ये काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया जा रहा है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया ने शहर श्रीनगर के बीचों बीच बहने वाली सूट कोहल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ इसको जाज़िब नज़र बनाने और सयाहती नक्शे पर लाने के लिए बहाली का काम अंजाम दिया और अभी इस अहम और तारीख़ी मकाम सूट कोहल की बहाली का काम जारी है। जहां सूट कोहल जाने वाले रास्ते को टाइलों से सजाया गया, वहीं सूट कोहल के तहफ़्फ़ुज़ी बंड को खूबसूरत बनाने के साथ साथ पायदार बनाया जा रहा है। यहाँ जदीद लाइट्स भी नस्ब की गई ताकि शाम देर गए तक लोग यहाँ फुर्सत की लम्हात गुजार सकें। मकामी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है, जबकि इस इक़दाम से इस मकाम की शान रफ्ता दोबारा बहाल होगी। जी सर, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब से यहाँ पे स्मार्ट सिटी आई है तो तब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब पूरा खस्ता हालत थी, कोई लोग चल भी नहीं पा रहे थे यहाँ से। फिर तब कि जब यहाँ से अभी कंस्ट्रक्शन पाथ वाथ स्टार्ट हो गया तो अभी बहुत कंफर्टेबल हो रहा है लोगों को, बूढ़े भी आराम से चल रहे हैं और जो यहाँ पे इन्होंने सहूलियत डाली है साइकिल्स की, उनसे भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। और जो यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी इन्होंने बनाए हैं, जबकि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं तो उनको भी फिर मज़ा आता है यहाँ पे। लेकिन जब पहले थे यहाँ पे बहुत खस्ता हालत थी, तो इस वजह से स्मार्ट सिटी ने जो ये कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है। सूट कोहल शहर श्रीनगर का वो सयाहती मकाम है जहां चिनार बाग वाक़ा है। ताहम 3 दहाइयों के नामसाइद हालात और हुक्काम की अदम तवज्जी के बाइस इसकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी। लेकिन अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस मकाम को जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है ताकि मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए एक नया सयाहती मकाम मंजर आम पर लाया जा सके। मकामी लोगों ने कहा कि जहां कहीं भी इस तरह के इक़दामात उठाए जाते हैं वो काबिल सताइश हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क तो हमेशा अप्रिशिएबल है, हर वक्त इसकी तारीफ़ें होनी चाहिए। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होती है तो उसमें फलाह बहबूद ही होती है लोगों के लिए। चलने की राहें तो ठीक हो गई, ये बांध भी बहुत सुधर गया। अब इसकी ये जो अंदर से हम देख रहे हैं, ये इधर ये भी ठीक होना चाहिए था, तो तब जाके इसकी अपनी अफादियत फिर से लौट आती। तो जहाँ हम वहाँ डल गेट से लेके बराबर गाँव कदल तक हम इसकी बाज़ाब्ता सफाई करना चाहते हैं। ये इट विल गिव अ गुड लुक देन। सूट कोहल और इसका गिरदोनवा का इलाका काफी दिलकश है। इस इलाके का पुरकैफ माहौलियाती निज़ाम हर एक को अपनी तरफ खींचता है। हुकाम के मुताबिक ये मकाम इंतहाई पुरसुकून है। यहाँ पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए एक बेहतरीन माहौल है और सूट कोहल अपने आप में एक खूबसूरत जगह है। सयाह और मकामी लोग किसी भी मौसम में यहाँ रुख कर सकते हैं। ये तो सेंटर ऑफ द सिटी है
اور آپ جانتے ہیں کہ چونٹ کل اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اگر آپ کبھی بھی جائیں کسی بھی سیزن میں وہاں پہ تو آپ کو ایک طرح کی شانتی محسوس ہوتی ہے, ایک طریقے کا سکون محسوس ہوتا ہے. وہاں جا کے بڑا اچھا لگتا ہے. چنار ہے وہاں پہ, شیڈڈ ایریا ہے, پلس وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پانی رہتا ہے چونٹ کل میں, تو پانی کے آس پاس لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے ویسے بھی. تو چونٹ کل والا ایریا کو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو بھی اپ گریڈ کریں. اس کی جو چلنے کی جگہ ہے یا جو بھی اس کا راستہ ہے چونٹ کل کا, تو وہ جو بنڈ ہے, تو بنڈ کو ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. تو بنڈ میں اب لائٹنگ ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے, اٹس اے واکنگ اینڈ سائیکلنگ ٹریک آلسو. تو آپ واک یا سائیکل کرتے کرتے آپ چاہے تو مائسوما میں شروع کریں گے اور آپ سیدھے اولڈ زیرو برج تک پہنچ جائیں گے واک کرتے کرتے. تو قریب 4 کلومیٹر 4.25 کلومیٹر کا یہ پورا اسٹریچ ہے. تو یہ ہم نے واپس اس کو ٹھیک کیا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑھیا واکنگ سائیکلنگ ایریا بھی بن جائے گا, اور پلس یہ چونٹ کل کو تھوڑا اپ گریڈ کرے گا. کیونکہ چونٹ کل ویسے دیکھا جائے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پیچھے کا ایریا ہے, بٹ ایکچولی پیچھا نہیں ہے, یہ تو ایک واٹر باڈی ہے. تو اس کو فرنٹ بنانا ہے ہم کو. چونٹ کوہل کو تحفظ بخشنے اور اس کی شان رفتہ بحال ہونے سے شہر سری نگر میں شعبہ سیاحت کو مزید فروغ ملے گا. عوام اور انتظامیہ کے درمیان خلیج کو کم کرنے اور انتظامیہ کو عوامی دہلیز پر پہنچانے کے مقصد کے تحت حکومت مختلف نوعیت کے اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت پونچھ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. پروگرام کے دوران نہ صرف حکومت کی جانب سے وضع کی گئی فلاحی اسکیموں بلکہ دیگر خدمات کی فراہمی کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا گیا. وکست بھارت سنکلپ یاترا ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے, آئیے جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں. وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت پیر پنچال کے ضلع پونچھ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. ضلع کے بانڈی چیچیان علاقے میں واقع سرکاری اسکول میں یہ تقریب منعقد کی گئی. پروگرام کے انعقاد کا اصل مقصد مقامی لوگوں کو بااختیار بنانے کی سمت میں ایک اہم اقدام ہے. تقریب کے دوران سرکاری ملازمین نے اس عزم کے تحت عہد کیا کہ وہ ملک کی ترقی, خوشحالی اور خود مختاری میں برابر اپنا رول ادا کریں گے. گورنمنٹ آف انڈیا نے جو بھی نئی اسکیمیں لانچ کی تھی وہ گراس روٹ پہ آپ کو دکھ رہی ہیں, چاہے وہ PMAY مکان ہو, چاہے وہ گیس سلنڈر ہو, چاہے وہ کسان ندھی اسکیم ہو, چاہے PM کسان ہو. تو ان اسکیموں کا لوگوں تک جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی اسکیمیں اور بھی آئیں اور غریب لوگوں کو ان اسکیموں کا فائدہ ہو اور گراس روٹ پہ لوگوں کا کام ہو. پروگرام کے دوران نہ صرف حکومت کی جانب سے وضع کی گئی فلاحی اسکیموں بلکہ دیگر خدمات کی فراہمی کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا گیا. پروگرام کے دوران موقع پر ہی مختلف خدمات فراہم کی گئیں. مقامی لوگوں نے اس تقریب کو سود مند قرار دیا. میں تو سمجھتا ہوں جیسے ابھی اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی ہے, ایگریکلچر ہے, ایجوکیشن ہے, میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے, یا دوسرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی اپنی اویئرنیس دی ہے. تو یہ اویئرنیس جو ہے عوام تک جائے گی تو عوام میں یہ بھاونا پیدا ہوگی ان سکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جب ان سکیموں سے فائدہ جب عوام اٹھائے گی تو عوام کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کی ترقی بھی ہوگی اور علاقے میں خوشحالی آئے گی. وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت منعقدہ تقریب کے دوران فلیگ شپ اسکیمیں خاص کر جل جیون مشن, آیوش بھارت یوجنا, پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا, پردھان منتری مدرا یوجنا, جن دھن یوجنا, PM آواس یوجنا, PM پورنم یوجنا, یوریا سبسڈی اسکیم کے علاوہ دیگر کئی اسکیموں کی عمل آوری اور حصولیابی کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی. آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے دوران جو ہمارا یہاں پہ کیمپ لگا ہے, اس میں ہم نے جو NCD جس میں آپ کا BP, شوگر اور ہیموگلوبن ہم نے ٹیسٹ کرتے ہیں, اسکرین کر رہے ہیں لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جن کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے ان کی ہم اسکریننگ کر رہے ہیں اسپوٹم کی, اور جو ہمیں پازیٹیو ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم پونچھ بھیجیں گے. اس کے بعد ہم گولڈن کارڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں, آبا کارڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں,
اور ہم یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک ہمارا ٹیلی نمبر آتا ہے 11446، اس کے لیے لوگوں کو بتایا ہم نے کہ جن کو انزائٹی ڈپریشن کی اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹول فری نمبر کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت سرکاری محکمہ جات کو ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو کسی بھی وجہ سے سرکاری اداروں، سرکاری اسکیموں سے ابھی بھی دور ہیں، جبکہ اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف لوگوں تک سرکار کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمیں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ جو دیگر اسکیموں سے مستفید ہوئے ہیں ان سے بھی فیڈ بیک لیا جا رہا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام کے مرکزی قصبہ میں بڑے پیمانے پر تزائین و آرائش کا تعمیری کام ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ قصبہ بڑگام کی خوبصورتی دوبالا کرنے کے مقصد کے تحت حال ہی میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے کئی تعمیری کاموں کا افتتاح کیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت قصبے میں فٹ پاتھوں کی بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور وینڈر زون کی تشکیل شامل ہے۔ مقامی لوگوں نے اس پروجیکٹ پر کن تاثرات کا اظہار کیا، آئیے جانتے ہیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام کے مرکزی قصبہ میں لوگوں کی سہولیت کے لیے بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کا تعمیری کام ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت قصبہ بڑگام میں بڑے پیمانے پر تعمیری کام جاری ہیں۔ اسی منصوبے کے تحت قصبے کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے تعمیری کام ہو رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس ترقیاتی منصوبے سے قصبے کی رونق بڑھے گی۔ یہ بہت اچھا ہے، اس کے ذریعے ہم جو لوگ ہیں وہ آسانی سے دائیں اور بائیں طرف چل سکتے ہیں وداؤٹ فیئر۔ ان میں کوئی بھی فیئر اس طرح نہیں ہو سکتے۔ جو ایک کام چل رہا ہے، اس کنسٹرکشن جو یہ کام چل رہا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ تو میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ اس طرح کے فلیور سے، اس طرح کے روڈ سے کام ہونا چاہیے ان پہ، تاکہ جو آنے والی جو جنریشن ہے ان کے لیے بھی یہ پہلے سے ہی اویلیبل رہ سکے۔ بڑگام میں جاری تعمیراتی پروجیکٹ کے تحت قصبے میں صفائی ستھرائی، رنگ و روگن، کھلی سبز جگہوں کی تخلیق، اسٹریٹ لائٹس، ٹریفک سگنل، فٹ پاتھوں کی ترقی، وینڈر زون کی تشکیل عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مقامی تاجروں نے اس اقدام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سہولیت فراہم ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمل سے تجارتی سرگرمیوں کو مزید فروغ ملے گا۔ بدقسمتی سے کئی دہائیوں سے ہمارا جو یہ میونسپل کونسل اب ہے، پہلے کمیٹی تھی، اب یہ میونسپل کونسل بن چکا ہے، نظر انداز ہو چکا تھا، نظر انداز ہوتا رہا۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں ایل جی انتظامیہ کا، جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا اور یہ انیشیٹو اسٹارٹ کیا، جس میں خاص طور جو یہ لائٹوں کی لائٹیں لگائی انہوں نے، پولز میں سٹرپ لگائے انہوں نے، پاتھس میں ٹائرز لگائے انہوں نے۔ یہ ایک شروعات ہے، لیکن بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم کافی نظر انداز ہوئے تھے پچھلے کئی سالوں سے۔ بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں، ابھی ہوتے بھی ہیں، اور کچھ کام ابھی ضرورت بھی کرنے کی ہے جو ابھی نہیں ہوئے۔ یہ ایک سٹارٹ ہے، اچھا سٹارٹ ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حال ہی میں بڑگام ضلع کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا تھا اور بڑگام ٹاؤن کی خوبصورتی کی پہل کے تحت مختلف نوعیت کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قصبہ بڑگام کے خوبصورتی پروجیکٹ کے تحت مختلف کام انجام دیے جا رہے ہیں، جن میں پلوں، فٹ پاتھوں اور سڑکوں کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ اس میں ایک کام ہمارا جو ہے بیوٹیفیکیشن آف برجز کا بھی ہے، جس میں ہمارا یہ مین برج اور نیچے ہمارا نارسپورہ برج ہے، اس میں بھی بیوٹیفیکیشن کا کام ہوا۔ اس میں ہم نے ڈیکوریٹو پولز جو ہے وہ انسٹال کیے۔ دوسرا جو اس میں جو فٹ پاتھس ہے وہ ہم ابھی رینوویٹ کر رہے ہیں، اس میں ابھی ٹائل ورک وغیرہ چل رہا ہے۔ ہم نے اور بھی کام اٹھائے ہیں، اس میں نوٹیبل کام کچھ ہے، جیسے کہ یونیفارم کلر کوڈنگ ہم نے خمہامہ سے لے کر یہاں تک کی ہے، اور اسٹریٹ لائٹس کی انسٹالیشن ابھی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے 650 اسٹریٹ لائٹس انسٹال کیے ہم نے بڑگام ٹاؤن میں، اور ابھی بھی جو ہے 1000 لائٹس جو ہے نئی ابھی لگ رہی ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر میں میرا قصبہ میری شان کا ایک جامع پروگرام بھی شروع کیا گیا تھا،
جس کے تحت وادی بھر کے قصبہ جات میں لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تعمیری کام ہاتھ میں لیے گئے ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری میں یونیورسٹی کلچرل اینڈ لٹریری کلب کے زیر اہتمام 2 روزہ سالانہ ثقافتی میلہ 2023 منعقد کیا گیا۔ اس میلے کے دوران مختلف شعبہ جات کے 200 سے زائد طلباء نے مختلف تقاریب میں حصہ لیا، جن میں گائکی، رقص، شاعری، مباحثہ اور مصوری کے مقابلے شامل تھے۔ تقریب کا بنیادی مقصد کیا تھا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس خاص رپورٹ میں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری میں یونیورسٹی کلچرل اینڈ لٹریری کلب کے زیر اہتمام 2 روزہ سالانہ ثقافتی میلہ 2023 منعقد کیا گیا۔ اس میلے کے دوران مختلف شعبہ جات کے 200 سے زائد طلباء نے مختلف تقاریب میں حصہ لیا، جن میں گائکی، رقص، شاعری، مباحثہ اور مصوری کے مقابلے شامل تھے۔ یہ ایک بہت اچھی اپارچونیٹی تھی اور یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا سارے کلچرز کو ایک ہی سٹیج پہ پرفارم کرنے دیکھنے میں۔ میں نے خود کشمیری ڈانس میں پارٹ لیا تھا اور یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ ادر ایکٹیویٹیز بھی ہوئی تھی یہاں پہ، جیسے پینٹنگ کمپٹیشن کیا گیا تھا، ڈانس تھا، سنگنگ کمپٹیشن تھا۔ ہمارے یہاں بہت سارے چیف گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ اس پورے کلچر فیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو یونٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، ہم وہ ڈپکٹ کریں۔ ہم کلچر چاہے ہمارا ڈفرینٹ ہو، بٹ جو ہم یونائٹڈ ہے سب کے سب، تو اس کا پورا مقصد یہی تھا۔ سالانہ تقریب کے موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود مہمان خصوصی تھے۔ وہیں پروفیسر اکبر نے تقریب کے انعقاد کے لیے یونیورسٹی کلچرل اینڈ لٹریری کلب کے اراکین اور طلباء کے رضاکاروں کی کاوشوں کو سراہا۔ پروفیسر اکبر نے شرکاء کو ان کی خوبصورت پرفارمنس پر داد دی۔ پروفیسر اکبر نے جیتنے والوں کو مبارکباد دی اور تمام شرکاء کو یقین دلایا کہ یونیورسٹی انہیں ایسے بہت سے مواقع فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور فنون لطیفہ کی مختلف شکلوں میں اپنے قوم کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ میں منسٹری آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیج دیا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ کو ڈسپلے کر سکیں، اور ریسٹ آف دا جو ایریاز ہیں اور اپنا جو ان کی ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہمارے جو کلچر ہے، اس کو سانجھا کر سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے بلکہ اس سے بھی بڑھیا پروگرام جو ہیں وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ منسٹری آف براڈ کاسٹنگ اور بلکہ اور بھی جتنے بھی ہیں وہ جو اس کو سپانسر کرنے والے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری میں منعقدہ سالانہ تقریب کا افتتاح ڈاکٹر علی اصغر شاہ ڈین اکیڈمی افیئرز نے سیوا سوشاسن اور غریب کلیان مشن لائف اور سوچھتا کے 9 سال مکمل ہونے کے موقع پر کیا۔ یہ تقریب ایک مربوط آؤٹ ریچ اینڈ کمیونیکیشن پروگرام کا حصہ ہے، جس کا اہتمام سینٹرل بورڈ آف کمیونیکیشن راجوری، وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند کے تحت کیا گیا۔ مقررین نے اعلیٰ تعلیم سے متعلق مختلف اسکیموں پر روشنی ڈالی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مرکزی اسکیموں اور پروگراموں کے حوالے سے بیداری کے اقدامات کو سراہا۔ آج کا اور کل کا یہ جو پروگرام ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پہ اس میں شمولیت کریں گے، ان کے ذریعے ہم دور دراز راجوری پونچھ کے جو دور دراز علاقے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں نہ صرف جموں کشمیر بلکہ دوسرے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ایک اوورآل سوشل ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا، تاکہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے ڈیولپ کنٹری کا نشانہ حاصل کرنے کا، وہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ سینٹر فار ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کے طالب علم ثاقب اقبال نے گلوکاری سولو مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا، جبکہ محترمہ تانیہ کی سربراہی میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کے طلباء کی ٹیم نے گلوکاری گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وہیں ریحانہ شیخ کی سربراہی میں کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی نے
ग्रुप डांस कैटेगरी में पहला इनाम हासिल किया, जबकि BVOC की तालिबा इशरत वानी ने सोलो डांस कैटेगरी में पहला इनाम हासिल किया। मरकजी हुकूमत ने 2019 में ज़िला कुपवाड़ा के सब ज़िला हंदवाड़ा में एक नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के तहत हंदवाड़ा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर की जा रही है, जिस पर तामीरी काम पूरी रफ्तार से जारी है। मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के इस इक़दाम की सताइश की, क्योंकि ये नई सहूलियत उन्हें बेहतर तिबी इलाज फराहम करेगी। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। वादी के अवाम को माकूल और मियारी तिबी सहूलियात की फराहमी के मकसद के तहत शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम पूरी रफ्तार से जारी है। मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के इस इक़दाम की सताइश की, क्योंकि ये नई सहूलियत उन्हें बेहतर तिबी इलाज फराहम करेगी। इस प्रोजेक्ट का हम तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुशगील हूँ, आज खुश हूँ, हम सब खुश हूँ। हम यहाँ हमें जाना था श्रीनगर, हम कोई बीमार था या कोई और था, हम श्रीनगर जाना था। जिसके तो वो है वो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा वहाँ श्रीनगर। हम तो यहाँ तो बहुत खुश हैं, यहाँ आने को 1-2 साल लगे तो कोई बात नहीं है सर। आज तो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ काम चला, यहाँ तो बहुत लेबर है। आज हम ठेकेदार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मरकजी हुकूमत ने 2019 में एक नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जिला अस्पताल हंदवाड़ा से मुंसलिक करने की मंजूरी दी थी। हंदवाड़ा में GMC मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीम के तहत 325 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल की तामीर से पूरे जिले के अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम होगी और उन्हें श्रीनगर या जम्मू रुख नहीं करना पड़ेगा। हमको जाना पड़ता था श्रीनगर, आज हमको ये फैसिलिटी मिली कि अपने गांव में खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बारामूला के लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है। और जिस वक्त से उन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया है कि हम लोगों को लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, मगर जब से ये काम यहाँ पर शुरू हुआ तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B हंदवाड़ा फारूक अहमद शाह ने कहा, GMC की कुल प्रोजेक्ट लागत तकरीबन 325 करोड़ है और इसके अलावा GMC नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल और पुराने हंदवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन इस बावकार प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। जी, ये जो GMC है, GMC तो हमारा हंदवाड़ा के लिए एक कोवेटेड प्रोजेक्ट है। हंदवाड़ा के लिए ही नहीं बल्कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोवेटेड प्रोजेक्ट है। ये हमारा 325 करोड़ प्रोजेक्ट है और जिसमें हमारा जो है कंस्ट्रक्शन, एक तो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ में हमारा नर्सिंग कॉलेज बन रहा है और इसके साथ साथ में जो ओल्ड जहाँ पर हमारा ये है ओल्ड हॉस्पिटल है हंदवाड़ा टाउन में, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं साथ में ही। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 16 इमारतें तामीर की जाएंगी और इस वक्त 6 इमारतों पर काम जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।